جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ اتنی تیزی سے نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے میں دیر لگتی ہے، بگاڑنے میں نہیں۔ پھر چاہے وہ رشتے ہوں یا ایپلیکیشن۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے سے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے چاہے کتنا بھی کچھ کریں، پھر بھی لوگ ناراض رہیں گے۔ 100% آپ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کی زندگی پر نہیں، اپنے کام پر دھیان دیں۔ علم والے لوگوں میں اختلاف ہمیشہ رہے گا، لیکن اسی اختلاف کی وجہ سے اگر آپ اہل علم کو چھوڑ کر جاہلوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اسی دن سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا۔ مشہور ہونا اصل کامیابی نہیں، مشہور تو شیطان بھی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہو، پھر مشہور ہو تب بھی کامیاب ہے، گمنام ہو تب بھی کامیاب ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن ہماری زندگی کے بہت سے دکھ شکوے اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی ہی برا ہے۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تسلیم رضا۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص 40 مومنوں کے لیے پہلے دعا مانگے پھر اپنے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص نماز کے بعد پہلو نہ بدلے اور فوراً تسبیح فاطمہ کی تلاوت شروع کر دے تو اس کی 1000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ وقت، نعمتیں، علم، دولت اور اختیارات کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، بروز آخر جواب دہ ہونا ہوگا۔ غلط پاسورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا، غلط طریقہ زندگی سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یعنی دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یعنی لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں اور اپنی دنیا آخرت دونوں سنوارتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی بھلائی کے کام کرو، لیکن دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ جب آپ دین کا کام کر رہے ہوں اور کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا ہو، پھر چاہے وہ براہ راست ہو یا انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کی پوسٹ یا ویڈیوز ہوں، لیکن آپ پھر بھی کام کر رہے ہوں، تو یہ بھی ایک صبر ہے، اور صبر کا بہت زیادہ اجر ہے۔ یہ یقین بنا لو کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور وہ میرا ساتھ ضرور دے گا، انشاءاللہ۔ ہم کسی جاہل کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ وہ طاقتور ہے، ہم غازی بنے یا شہید، لیکن بات وہی کریں گے جو حق کی ہوگی۔ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھی راہ سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے منہ توڑ جواب دے سکے۔ ایک انسان کو تیار ہونے میں کئی انسانوں کی محنت ہوتی ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرے جنہوں نے اسے اس مقام پر پہنچنے میں مدد کی، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کرے تاکہ اچھائی کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کبھی کبھی گناہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔
دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ خیال رکھو، گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھو، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، جھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ اپنی قیمت اتنی رکھیں جو ادا ہو سکے، اگر انمول ہو گئے تو تنہا ہو جاؤ گے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مونگ پھلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ شروع کر دے تو سمجھ میں نہیں آتا ختم کیسے کرے۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتیاں اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا اور عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں لیکن اس کا بدلہ اچھے لوگوں سے لیتے ہیں۔ تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹھے ہو اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب یہ بند ہو جائے گا۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی ہی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبت ڈال دیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ پاگلوں سے دوستی کرو، سمجھدار لوگ مشکل میں کام نہیں آتے۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ ہر چیز جس کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر ادب کثیر ہو کر مہنگا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ زندگی میں کبھی کسی کو مسترد نہ کریں، کیونکہ اچھے لوگ ہمیں خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ تجربہ دیتے ہیں، دونوں زندگی میں ضروری ہیں۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، مگر جب یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس تو قائم رہتی ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنسوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔